اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. معزز حضرات و خواتین، ابھی آپ کے سامنے سورۃ الہمزہ کی تلاوت فرمائی گئی اور الحمدللہ آج اس سورت کی تلاوت 3 مرتبہ ہوئی. فرض نماز میں بھی ہوئی، وتر کی نماز میں بھی ہوئی اور اب بھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے اس کی اہمیت کے پیش نظر. اللہ تعالیٰ اس صورت میں بیان فرما رہا ہے ہر طعنہ زن عیب جو کے لیے ہلاکت ہے، بربادی ہے. جس نے مال جمع کیا اور اسے گن گن کے رکھا، وہ سمجھتا ہے کہ بے شک اس کا مال اسے ہمیشہ زندہ رکھے گا. ہرگز نہیں، اسے ضرور حطامہ میں پھینکا جائے گا. اور آپ کو کیا معلوم کہ حطامہ کیا ہے؟ وہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے جو دلوں تک پہنچے گی. بے شک وہ آگ ان پر ہر طرف سے بند کر دی جائے گی، لمبے لمبے ستونوں میں. یہ سورۃ الہمزہ ہے جو 9 آیات پر مشتمل ہے. اس سورت کی پہلی آیت میں لفظ ہمزہ آیا ہے، اسی سے اس کا نام سورۃ الہمزہ رکھا گیا ہے. اس سورت میں اللہ رب العالمین انسانی اخلاق کی گراوٹوں کو بیان کیا گیا ہے کہ انسان کے اندر اخلاقی انحطاط، اخلاقی بگاڑ کیسے ہوتا ہے، کن چیزوں سے ہوتا ہے اور برائیاں کیسے پنپتی ہے. اس صورت میں اس چیز کو بیان فرمایا گیا ہے. خصوصاً اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت میں وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ویل کہتے ہیں ہلاکت کو، تباہی کو، بربادی کو. یہاں تک کہ جہنم کی ایک وادی کا نام بھی ویل رکھا گیا ہے. لفظ ابتدا میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تباہی ہے. کس کے لیے تباہی ہے؟ ہمزۃ لمزہ. 2 چیزیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ اس شخص کے لیے تباہی ہے جس کے اندر یہ 2 چیزیں پائی جائیں. ہمزہ کہتے ہیں طعنہ مارنے والے کو، منہ پر برائی بیان کرنے والے کو. آپ کے سامنے ٹہر کر آپ ہی کو وہ برا بھلا کہتا ہے، آپ کی برائیاں بیان کرتا ہے. اور اس میں ضروری نہیں ہے کہ زبان سے ہی آپ کو برا بھلا کہے، اشاروں کے ذریعے سے برا بھلا کہنا،
آنکھوں کے اشارے سے کسی کو حقیر جاننا، یا پھر اپنی آنکھوں کے ذریعے سے کوئی کچھ کام کر رہا ہو تو کسی اور کو آگاہ کر کے بتانا کہ ذرا ادھر دیکھو، اس طرح ہم کرتے ہیں۔ لہذا یہ چیز ہمزہ میں داخل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرح کرنے والوں کے لیے تباہی رکھی ہے۔ اسی طرح لمزہ، پیٹھ پیچھے برائی کرنے والا، جسے ہم غیبت کہتے ہیں، چغل خوری کہتے ہیں۔ ایک چیز ہوتی ہے برائی بیان کرنا، کسی کے اندر برائی ہے بیان کر رہے، یہ بھی غلط۔ اور بعض دفعہ ایسا ہوتا سامنے والے کے اندر ابھی برائی آپ دیکھے نہیں، نہ معلوم ہے، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ برائی کو تلاش کرتے پھرتے، توہ میں رہتے کہ کون سی چیز اس کے پاس ملیں گی جو میں لوگوں کے سامنے اچھالوں۔ عزت کے در پہ رہتے کہ فلاں کیا کہاں جا رہا، کیا کر رہا، فلاں کو میں وہاں پہ وہ کرتے دیکھا، فلاں کو یہ کرتے دیکھا۔ اس طرح کسی کے عیبوں کے پیچھے بھاگنا، عیب تلاش کرنا اور لوگوں کے سامنے بیان کرنا، یہ تمام صورتیں ہمزہ اور لمزہ میں داخل ہے۔ کہ جو کوئی چغلخوری کرتا ہے، غیبت کرتا ہے، لوگوں کے عیبوں کو ٹٹولتا ہے، یا پھر ان کے عیبوں کے پیچھے پڑتا ہے، جاسوسی کرتا ہے، ان کے پیچھے لگا رہتا ہے، ایسے شخص کے لیے تباہی ہے، بربادی ہے۔ وہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم میں سے کوئی کسی کی پیٹھ پیچھے برائی کرے ہی نہیں۔ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے بھائی کے گوشت کو کھائے، وہ بھی مردہ؟ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ کیا آپ کے بھائی کو آپ رسوا کرنا پسند کرتے ہیں، نہیں، آپ کا بھائی ذلیل ہو یہ چاہتے ہیں، نہیں، یہ اسلوب نہیں ہے۔ اسلوب کیا ہے؟ کیا تم اپنے بھائی کو زندہ مار دینا چاہتے ہیں؟ کسی کی برائی کرنا کسی کے سامنے کیا چیز ہے؟ یہ اس کے اخلاق کو گرا دینا ہے۔ ارے انسان جیتے جی مر جاتا ہے برائی کرنے سے، آنکھ اٹھا کے دیکھنے کے قابل نہیں رہتا۔ ہم معمولی سمجھ کے بیان کرتے ہیں، لیکن اس کے دل پر کیا بیتی؟ اللہ تعالیٰ نے مردہ قرار دیا اور کہا کہ اس طرح مردہ کر کے اپنے بھائی کا گوشت کھانا تمہیں پسند ہے؟ محترم سامعین، کسی کی برائی بیان بھی نہیں کرنا ہے، نہ پیچھے پڑنا ہے، نہ جاسوسی میں رہنا ہے۔ کوئی شخص برائی کر رہا ہے اور آپ اسے دیکھ رہے ہیں تو طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ اس کی اصلاح آپ انفرادی طور پہ کر سکتے ہیں۔ کسی کے سامنے بیان کرنے کی اجازت قطعاً کسی کو نہیں ہے، چاہے جائے کہ وہ اپنے بھائی کے اندر ہی برائی کیوں نہ دیکھے، اپنے گھر والوں کے اندر ہی برائی نہ دیکھے۔ کیا آپ خود اس چیز کو پسند کریں گے کہ آپ کے گھر میں برائی ہو رہی ہو، اب باہر والوں کو جا کے بتائیں گے کیا کہ دیکھو میرے گھر میں ایسا کر رہے ایسا کر رہے؟ اب آپ کیا سمجھیں گے؟ یہ تو میری بے عزتی ہے۔ لہذا اسی طرح ہر مسلمان کا حق ہے، اس کی عزت آپ پہ حرام ہے، اس کی عزت نفس کا خیال رکھنا ہے۔ اس کا جس طرح مال حرام ہے، جان حرام ہے، اس کی عزت بھی حرام ہے، اس کی عزت نہیں اچھال سکتے ہم۔ فرمایا گیا وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کا سفر آپ نے کیا تھا تو کچھ ایسے لوگوں کے پاس سے آپ کا گزر ہوا کہ جن کے ناخن تانبے کے بنے ہوئے تھے، ناخن جو تھے تانبے کے، اور ان سے وہ اپنے چہروں کو اور سینوں کو نوچ رہے تھے۔ عذاب دیکھیے اللہ تعالیٰ کا کہ ناخن انہیں تانبے کے دیے گئے ہیں جس سے وہ اپنے چہروں کو خود نوچ رہے ہیں اور سینوں کو نوچ رہے ہیں، نوچ کر اپنی چمڑی اپنا گوشت نکال رہے ہیں وہ لوگ۔ میں نے پوچھا، اللہ کے رسول نے تعجب کیا پوچھا، جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ اتنی خطرناک سزا میں مبتلا، یہ کون لوگ ہیں؟ کون بدنصیب لوگ ہیں؟ تو انہوں نے کہا یہ وہ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے تھے۔ کیا مطلب؟ غیبت کرتے تھے، بد پیچھے کسی کی برائی بیان کرتے تھے،
اور ان کی عزتوں کو اچھالا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسے عذاب میں مبتلا کر دیا۔ تو غیبت کرنا یہ گوشت کھانے جیسا ہے اپنے بھائی کا۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ برائی آج ہم میں عام ہے، جہاں کہیں دونوں بیٹھ گئے تیسری کی بات ہوتی ہے، دونوں کی آپس کی نہیں ہوتی، کسی ایک کو لا لیتے ہیں، فلاں دوست چلو اس کے بارے میں بات کریں گے، فلاں گیا وہاں پہ یہ ہوا اس کی بات کریں گے، فلاں نے ایسا کرا اس کی برائی کریں گے، فلاں یہ کرا اس کی برائی کریں گے۔ خصوصاً عورتوں میں جہاں کہیں بیٹھے ہوئے کسی کو مطمع نظر بنا لیتے، سامنے لا لیتے، اب اس کی برائی کرنا۔ ساس ہے بہو کی برائی، بہوا آپس میں بیٹھ کے ساس کی برائی، گھروں میں عام ماحول بن گیا ہے۔ سامنے جی جی ہاں ہاں جیسا پلٹ کے چلے گئے، ایسا ویسا، انہیں یہ کری انہیں وہ کری، انہیں ایسا بولا انہیں ایسا بولا، سامنے جی آپ ٹھیک ہے اچھے ہیں خیریت سے۔ یہ ہماری عادت بن گئی، ایسی عادت جو چھوٹتی بھی نہیں۔ آپ سنیں اتنی خطرناک وعید سنیں نا، بھول جاتے ہم، ایسا مجلس سے اٹھے ختم، پھر جا کے برابر برائی کرتے چلے۔ اس طریقے سے شیطانی غلبہ ہمارے اوپر ہے۔ محترم سامعین، یہ بات یاد رکھیے، یہ بہت خطرناک بیماری ہے جس کا کرنا بالکل آسان ہے، مشکل نہیں ہے، بیٹھے بیٹھے کر لے سکتے آپ۔ اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لا يدخل الجنت قطات، کہ چغل خوری کرنے والے لوگ یہ جنت میں نہیں جاتے، جنت میں داخلہ منع ہے ان لوگوں کا۔ یہ چغل خوری کرنے والے رشتہ داریوں کو توڑتے ہیں، محبتوں کو نفرت میں بدلتے ہیں۔ کسی کے سامنے ہم اچھے ہیں لیکن وہ غیبت کر کے ہمیں اس کی نظر میں برا بنا دیتے ہیں۔ کئی لوگ ہوتے ہیں جو ہمارے لیے اچھا نظریہ رکھتے، اچھا سمجھتے ہیں ہمارے، لیکن ایک تیسرا جا کے بولتا ارے جس سے آپ مل رہے نا انہوں ایسے ہے انہوں ویسے ہے، انہوں یہ کرے وہ کرے۔ اب اس کے بعد نظریہ وہ بنا لیتا کہ یہ برا ہے اس سے ملنا نہیں ہے۔ ہم نے اس کے ذہن کو گندا کیا ہے، اس کی عزت کو اس کے سامنے اچھال دیا ہے اور دونوں کو اس طرح جدا کر دیا ہے۔ کہا گیا کہ اس طرح کاٹنے والوں کو جنت میں داخلہ نہیں دیا گیا۔ اور محترم سامعین، میدان محشر تک جانے کی ضرورت نہیں ہے، ایسے لوگوں کو قبر میں ہی عذاب دیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 قبروں کے پاس سے گزرے، 2 قبریں تھیں پاس سے گزرے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے، عذاب دیا رہا ہے، اور ان کو جو عذاب دیا جا رہا تھا وہ کوئی بڑے گناہ نہیں تھے کہ جس کی بنیاد پر انہیں عذاب دیا جا رہا تھا۔ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما احدهما فكان يسعى بالنميمه، کہ ان میں سے ایک جسے قبر میں ہی عذاب دیا جا رہا ہے وہ کیا کرتا تھا؟ چغلی کرتا تھا۔ اس کا کام اتنا ہی تھا، جا کے کسی کی بات کسی اور کو بولتا، اتنا ہی کام تھا اس کا۔ یہ کام کر رہا تھا وہ زندگی میں اپنی نارمل سمجھ کے کر رہا تھا، اسی وجہ سے اسے قبر میں ہی عذاب دیا گیا۔ اللہ، ابھی میدان محشر تک نہیں گئے ہوں، ابھی ان کے سوال جواب ہوئے نہیں ہوں گے، ابھی نامہ اعمال سامنے نہیں آیا، لیکن یہ برائیاں ایسے ہیں کہ جن کی سزا قبر سے ہی شروع ہو جاتی۔ اور دوسرا نبی کے نے کیا فرمایا؟ وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ لَا يَسْتَطِرُ مِنَ الْبَوْلِ، کہ دوسرا وہ ہے جو پیشاب کے معاملے میں سستی کرتا تھا، پیشاب کے چھینٹے اچھلتے تھے، نظر انداز کر دیتا تھا، صحیح طریقے سے نہیں کرتا تھا، لہذا ایسے شخص بھی عذاب دیا گیا۔ بڑے گناہ نہیں ہیں، ہم سمجھتے نا چھوٹے گناہ ہے کیا ہوتا ہے، ایسا بول کے کئی گناہ کر لیتے نا۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ ایسے گناہوں پر سزا دیتا ہے۔ تو لہذا محترم سامعین، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ گناہ کوئی چھوٹا نہیں ہوتا، اور غیبت بہت بڑا گناہ ہے جس کے ہم عادی ہو چکے ہیں، اس سے ہمیں چاہیے کہ اپنے آپ کو بچائے رکھیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذی جمع مالا وعددا، کہ خصوصاً یہ صفت کس کے پاس ہوتی؟ جو اپنے مال کو جمع کر کر کے رکھتا، گن گن کے رکھتا، جمع بھی کرتا اور اس پہ برابر نہ تھا، گن گن کے رکھتا۔
کہ یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں مال کی حرص ان کے اندر اتنی پیدا ہو جاتی ہے، یہ مال کے پیچھے اتنا بھاگتے ہیں کہ ان کے دلوں سے ہمدردی ختم ہو جاتی ہے، رحم ختم ہو جاتا ہے ان کے دلوں سے، سخاوت ختم ہو جاتی، بخیل بن جاتے مال کی محبت میں۔ اب جب ان کے دل ایسے ہو جاتے ہیں تو پھر اس طرح کی برائیاں ان کی زندگی میں عام ہو جاتی ہیں۔ دیکھو جو شخص ایسے ہوتے ہیں، جو کمینہ ہوتا، مثلا جو کمینہ ہوتا، آگے والے کی شرافت اس کو برداشت نہیں ہوتی۔ انسان کی طبیعت میں ہے یہ چیز، میں کمینہ ہوں تو آگے والے کے اندر شرافت دیکھتا ہوں، میرے کو بے چینی ہوتی، ان بھی کمینہ ہونا، انہیں کچھ کمینہ پن کرنا یا پھر میں اس کے ساتھ کروں، یہ فطرت ہے، انسان طبیعت میں ہے۔ میں خیرات نہیں کرا، صدقہ نہیں کرا، آگے والا بھی نہیں کرتا، کرے تو بھی کیا کرتے، سامنے والے برائی کرتے اس کے، دیکھو دکھا رہے لوگوں کو ایسا کر رہے، انہیں تو کبھی کریج نہیں، لیکن آگے والا پھر بھی لانتا۔ یہ چیز ہوتی ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی صفت بیان فرمائی ہے جو اپنے مالوں کو جمع کر کے رکھتے ہیں، اب ان کے دلوں میں رحم نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، کسی کی برائی کرنا ان کی زبانوں پر عام ہے، چغلی کھانا، غیبت کرنا ان کے پاس کوئی معنی ہی نہیں رکھتا، کیونکہ ان کے پاس جو دل ہے وہ دل ہی نہیں ہے، ایک سخت پتھر بن چکا ہے کہ جو برائی کرتے ہیں، کسی کی اچھائی بھی پسند نہیں آتی، جب وہ برے ہیں تو آگے والا بھی ان کے ساتھ برا ہی ہونا چاہیے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو مال پرست ہوتے ہیں، مال کی محبت میں اندھے ہوتے ہیں، ان کا خیال یہ ہے کہ یہ جو مال ہے انہیں ہمیشہ زندہ رکھے گا، جمع مالا وعددا، یحسب، سمجھتے ہیں، یہ خیال ہے ان کا، ان مالہ، کہ ان کا مال اخلد، ہمیشہ زندہ رکھے گا، یہ لمبی مدت جئیں گے، کیونکہ یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ اب میرے ہاتھ میں پیسہ ہے، میں کیا بھی کر سکتا ہوں، میں اچھی سے اچھی غذا کھا سکتا ہوں، اپنی صحت بنا سکتا ہوں، کچھ بڑی بیماری میں آ گیا تو بھی ٹینشن نہیں ہے، کہیں بھی جا کے علاج کرا لے سکتا ہوں، لمبی مدت ہے۔ انسان کو یہ جو پیسہ ہے بڑھاپے میں بھی جوان رکھتا ہے، اس لیے انسان موت کے آخری لمحات تک پہنچ جاتا ہے، اس کے پیر قبر میں ہوتے ہیں، لیکن مال کی محبت اس کے اندر ہمیشہ جوان رہتی ہے، اور وہ یہی سمجھتا ہے کہ یہ مال میری حفاظت کرے، جس کے سبب اس کے اندر فخر، ریاکاری، نمود، حرص، لالچ، بخیلی جیسے صفات ہمیشہ اس کے دل میں زندہ رہتی ہیں، اس معاملے میں اس کے جذبات ہمیشہ جوان رہتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلا، ہرگز نہیں، لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، ایسے لوگوں کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا، حقارت کے ساتھ۔ ایک چیز ہوتا ہے ڈالنا، ایک چیز ہوتا ہے پھینک دینا، تو ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے دنیا میں، اپنے مال پہ ان کو اکڑ بھوک تھی، بڑا فخر تھا، بڑی شان، بڑی شوکت، سر جھکتا ہی نہیں تھا، ہمیشہ اوپر رہتا تھا، بہت انجوائے کرے، بہت بڑا نام کمائے، لیکن کل قیامت کے دن ایسے لوگوں کو جہنم میں ایسا اٹھا کے پھینک دیا گیا، صفر ویلیو کے ساتھ، کچھ بھی حیثیت نہیں، جس طرح ایک نارمل حقیر تھی جس کو ہم کیا کرتے تھے، اٹھا کے ایسا پھینک دیتے، اسی طرح یہ جہنمیوں کو، اس طرح کرنے والوں کو، جن کی سرشت میں اس طرح کی چیزیں ہیں، ایسے لوگوں کو جہنم میں اٹھا کر یہی پھینک دیا جائے۔ پھر فرمایا گیا وما ادراک ما الحطمہ، انہیں حطمہ میں ڈالا جائے گا۔ پھر فرمایا گیا کہ وما ادراک ما الحطمہ، یہ حطمہ ہے کیا چیز؟ یہ جو برائی کرنے والے ہیں، چغلی کھانے والے ہیں، غیبت کرنے والے ہیں، مال سمیٹ کر رکھنے والے ہیں، بخیل ہے، حریص ہے، کینہ پرور ہے، بغض و عداوت جن کے دلوں میں ہے، انہیں حطمہ میں ڈالا جائے گا۔ اور آپ کو کیا معلوم کہ حطمہ ہے کیا؟ پھر اللہ نے فرمایا نار اللہ الموقدہ، یہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے۔ قابل غور بات یہ ہے، نار اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صرف ایک مقام یہ ہے، یہاں پر ہے کہ جہاں اللہ نے آگ کی نسبت اپنے ساتھ کی ہے، نار اللہ کی آگ، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہمیشہ کیا ہے؟
رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، غفور ہے، ایسی صفات ہے، لیکن اللہ نے یہاں پر نسبت آگ کی طرف، نار اللہ، اللہ کی آگ، شدت بتانے کے لیے، بڑی خطرناک آگ ہے، موقدہ، جو بھڑکائی ہوئی ہے، بھڑک رہی ہے۔ جہنم نے اللہ سے شکایت کی تھی کہ اللہ تعالیٰ میں اتنی بھڑک گئی ہوں کہ میرا ایک حصہ دوسرے حصے کو کھائے جا رہا ہے، ایک حصہ دوسرے کو نگل رہا ہے، اتنی خطرناک بھڑکائی ہوئی آگ ہے یہ حطامہ، جس میں اس طرح کا ایک کیریکٹر رکھنے والوں کو ڈال دیا جائے گا، پھینک دیا جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی شدت بیان کرتے ہیں، التی تطلع علی الافئدہ، یہ ایسی آگ ہے جو ان کے دلوں تک پہنچے گی، دلوں تک پہنچے گی، دل، افئدہ، یہاں پہ لفظ آیا ہے افئدہ، یہ جمع ہے، اس کا سنگولر واحد آتا فؤاد، یہ جو لفظ فؤاد ہے یہ اصل عربی لفظ فادہ سے نکلا، جس کے معنی ہوتے ہیں بھنا ہوا، فاد اللحم، گوشت کو بھون دیا گیا، یعنی کہ جلا دیا گیا۔ محترم سامعین، انسان کا جو دل ہے نا، اس میں مختلف کیفیات اس کے اندر ہوتی ہے۔ جب وہ خوشحال ہوتا تو دل کی کیفیت الگ رہتی، انسان غمگین ہو جاتا تو اس کی کیفیت الگ رہتی، جیسا ہم لفظ بولتے کئی کو دل چھوٹا کر رہے ہیں، آپ دل چھوٹا کر رہے ہیں، لفظ استعمال کرتے ہیں، اپنے دل کو بڑا رکھیے، کیا یہ چھوٹا بڑا ہوتا؟ کیفیت بتانا ہے کہ انسان غمگین ہو گیا تو اپنے آپ کے دل کو چھوٹا کر لیتا، ذرا خوش ہے، مال اللہ کی راہ میں لٹانے والا ہے، یہ دل سخی دل ہے، بڑا دل ہے، جسے ہم کہتے ہیں بڑے دل والے ہیں۔ تو لہذا انسان کی دلوں کی یہ مختلف کیفیتیں ہیں، تو اسی میں سے یہ جو فؤاد ہے یہ انسان کے دل کا وہ حصہ ہے جس میں انسان کے جذبات بھڑکتے ہیں، جیسے فخر کا جذبہ، ریاکاری کا جذبہ، حرص، لالچ، گھمنڈ، کبر، تکبر، بڑاپن، یہ تمام چیزیں جو انسان کے دل میں پیدا ہوتی ہے، یہ جو حصے میں آتی ہے، اللہ نے فرمایا ہماری آگ ایسی ہے کہ وہاں تک جا کے اس حصے کو بھی جلائے۔ دنیا کی آگ ہے، اس آگ میں انسان جلا تو مر جاتا، ہم جانتے ہیں، لیکن جہنم کی خوبی یہ ہے کہ وہ انسان کو تو جلائے گی، جلاتے جلاتے اس کے دل تک بھی پہنچ جائے گی، لیکن انسان مرے گا نہیں، تڑپے گا، مصیبت کو برداشت کرے گا، یہاں تک کہ جس دل کے اندر یہ تمام چیزیں پیدا ہوئی تھی اس دل کو بھی جلایا جائے، وہاں تک بھی آگ کو پہنچایا جائے۔ دنیا کی آگ نہیں پہنچتی دل تک، اس سے پہلے ہم ختم ہو جاتے ہیں، لیکن جہنم کی آگ پہنچے گی وہاں تطلع علی الافئدہ، جو انسان کے دلوں تک جائے گی آگ کو، لیکن مرے گا نہیں۔ جس کیفیت سے انسان جلتا ہوا، جو تڑپتا ہے، جو مچلتا ہے، جو تکلیف ہوتی ہے، وہ برابر جہنم میں اسے برابر ملتی رہے گی۔ یہ سزا ہے اس طرح کے دل رکھنے والوں کے لیے۔ انہا علیہم مؤصدہ، پھر فرمایا گیا کہ یہ ان لوگوں پر جو عذاب ہوگا وہ بند شکل میں ہوگا، اس پر انہیں بند کر دیا جائے، یعنی کہ ایسے لوگوں کو اس طرح کی آگ میں جلایا جائے گا، اور وہ ایسی جگہ ہوگی جو ہر طرف سے پیک ہو جائے گی۔ ہم آگ جلاتے، یہاں سے دھواں نکلتا، وہاں سے یہ نکل جاتا، وہاں سے وہ نکل جاتا، کھلی رکھتے جگہ، لیکن وہاں پر نہیں، ایسی آگ میں ڈالا جائے گا اور ہر طرف سے اس کو بلاک کر دیا جائے گا، نہ دھواں باہر نکلتا، نہ آگ باہر نکلتی، نہ اس کی گرم لو باہر نکلتی، کچھ نہیں، ہر طرف سے انہیں کیا ہے، سمیٹ دیا گیا۔ انہا علیہم مؤصدہ، اور اسی میں وہ پڑے رہے۔ قیامت کے دن ان کو اس قدر خوفناک آگ میں ڈالا جائے گا کہ جس کا تصور ہماری دنیاوی عقل کر نہیں سکتی، اس تک پہنچ ہی نہیں سکتے، ایسے عذاب میں انہیں ڈالا جائے گا۔ اسی طرح پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فی عمد ممددہ،
بڑے بڑے ستونوں میں، یعنی کہ جو پلر ہوتے، جہنم کی آگ میں بھی ایسی چیزیں ہوں گی، ایسے پلر ہوں گے جو آگ کے بنے ہوئے ہوں گے۔ مفسرین نے کہا ہے کہ ایسے لوگوں کو یہ جو پلر ہوتے ہیں اس میں گاڑ دیا جائے گا، یعنی کہ اسے چپکا کر انہیں ٹاکا جائے گا، میخوں سے ان کے اوپر مارا جائے گا، اور اس طریقے کی کیفیت میں انہیں ایسے مقام پر ڈال دیا جائے گا جہاں کا دھواں بھی باہر نہیں آ سکتا۔ ایسے عذاب میں، اس طریقے کے بھڑکتے ہوئے عذاب میں جو دلوں تک پہنچنے، آگ میں جو دلوں تک پہنچنے والی ہے، ایسی آگ میں ایسے لوگوں کو ڈال دیا جائے گا۔ تو محترم سامعین، یہ انجام ہے ان لوگوں کا جو غیبت کرتے ہیں، چغلی کھاتے ہیں، برائی بیان کرتے ہیں، لوگوں کی برائیوں کے ٹوہ میں رہتے ہیں اور ہمیشہ اپنا یہ کام بنا لیتے ہیں، اور اسی طرح مال کو جمع کر کے گن گن کے رکھتے ہیں، اور اسی طرح اپنے اندر بخیلی کو جنم دیتے ہیں، دیے ہوئے مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، اپنے دلوں میں لوگوں کے لیے ہمدردی نہیں رکھتے، لوگوں کا غم کھاتے نہیں ہیں، لوگوں کا تعاون کرتے نہیں ہیں، تو محترم سامعین، ایسے لوگوں کو اس طرح کی آگ میں ڈال دیا جائے۔ اس صورت میں جو چیزیں ہمیں بالترتیب معلوم ہوتی ہے، سب سے پہلی بات یہ ہے، غیبت، عیب نکالنا، چغل خوری کرنا، یہ دراصل کافروں کی عادتیں ہیں۔ یہ کام منافقین کیا کرتے تھے۔ جب مسلمان اپنے مالوں کو اللہ کی راہ میں خوشی سے دے دیا کرتے تھے، یہاں تک کہ بہت سارے مسلمان مزدوری کر کے جو قیمت ملتی وہ اللہ کی راہ میں لٹاتے تھے، لیکن یہ جو منافقین تھے ایسے لوگوں پر تانے مارا کرتے تھے۔ ہاں دیکھو، انہوں بھی لا کے دے رہے، ان کا نہج کیا بول کے لا کے دینے کے راستے، ان کے گھر میں کچھ رہتا نہیں، انہوں اللہ کی راہ میں دیتے کہتے، تانے مارتے تھے منافقین۔ لہذا یہ شیوا منافقین کا ہے، مسلمان کا ہو ہی نہیں سکتا۔ دوسری اہم بات، مال و دولت جمع کرنا اگر زندگی کا مقصد بن جائے تو انسان حرص میں، لالچ کے ساتھ ساتھ تکبر اور غرور میں بھی مبتلا ہو جاتا ہے۔ حرص، لالچ الگ بات ہے، لیکن یہ دولت انسان کے اندر غرور بھی پیدا کرتی ہے، بڑا پن، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، تو لہذا یہ چیز انسان کے اندر مال کا جمع کرنا یہ چیز پیدا کرتی ہے۔ اسی طرح غربا و مساکین کو حقیر سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ بڑے اب ہمارے پاس مال ہے، ہم بڑے ہو گئے تو ہم کو جو ہے نا صرف بڑے لوگ ہی پسند آتے ہیں، غریب سامنے آ گیا تو حقارت محسوس ہوتی ہے۔ تو یہ چیز انسان کے اندر یہ مال پیدا کرتا ہے۔ اسی طرح ان میں عیب نکالتا ہے اور اشاروں کنایوں میں انہیں ذلیل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ صرف اشاروں کے ذریعے سے، کنایوں کے ذریعے سے لوگوں کو بتا دیں کہ دیکھو یہ کون ہے، کیا ہے۔ تو اس طرح یہ جو دولت مند ہوتے ہیں جن کے اندر غرور، تکبر بھرا ہوا ہوتا ہے، اس طرح وہ حقیر لوگوں کو، غریب لوگوں کو، یتیموں کے ساتھ اس طرح کا سلوک رکھا کرتے ہیں۔ اسی طرح تیسری اہم بات یہ معلوم ہوتی ہے، مال و دولت آنے جانے والی چیز ہے، اس کو ہمیشگی عطا کرنے والی خیال کرنا یہ کافرانہ سوچ ہے۔ یہ سمجھنا کہ مال ہی مجھے بچا کے رکھے گا، یہ مجھے زندہ رکھے گا، تو یہ کافرانہ سوچ ہے، ایک مسلمان کی سوچ نہیں ہو سکتی، کیونکہ کافر کا آخرت پہ ایمان نہیں ہے۔ وہ یہی سمجھتا ہے کہ دنیا میں جو کچھ ملا دنیا میں میرے پاس ہے، یہی سب کچھ ہے، یہی میرا ہے۔ لہذا مسلمان یہ سمجھ نہیں سکتا کہ مال میرا ہے، یہ ہمیشہ میرے پاس رہے گا، اس کی بدولت میں زندہ ہوں، تو پھر یہ کافرانہ سوچ ہے۔ مسلمانوں کو ایسے خیالات زیب نہیں دیتے، اس لیے انہیں مال و دولت میں سے خیر و بھلائی کے کاموں میں جتنا ممکن ہو سکے خرچ کرنا چاہیے۔ اسی طرح چوتھی اہم بات، مسلمانوں کو تکلیفیں اور اذیت دینے والے دولت کے نشے میں مست کفار کو قیامت کے دن ایسی ہولناک آگ میں ڈالا جائے گا جس کی تپش، حرارت ان کے دلوں تک پہنچے گی، اور ان کی خواہش و آرزو کے باوجود انہیں موت نہیں آئے گی، وہ مرنا چاہیں گے اس عذاب کے سبب۔
اتنی تکلیف ہوگی، وہ یہی چاہیں گے ہم اسی وقت مر جائیں، لیکن موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ لہذا وہاں پر قیامت کے دن جب فیصلے ہو جائیں گے، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، اس کے بعد جنتیوں کی بھی اور جہنمیوں کی موت کو لایا جائے گا ایک دمبے کی شکل میں، جانور کی شکل میں، اور اسے ذبح کر جائے، یعنی کہ موت بھی ختم کر جائے گا۔ اب نہ جنت میں کسی کو موت آتی، نہ جہنم میں کوئی مار سکتا۔ جنتی جنت میں ہمیشہ کھاتے پیتے اپنی نعمتوں میں رہیں گے، اور یہ جہنمی ہمیشہ جلتے رہیں گے، کٹتے رہیں گے، ان کی چمڑیاں ادھیڑتی رہیں گی، یہ جو کھائیں گے ان کے پیٹوں سے نکلتا رہے گا، لیکن موت نہیں۔ لہذا ایسی سزا دلانے والے یہ اعمال ہے جس سے ہمیں بچنا ہے۔ اسی طرح اور ایک آخری اہم بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ عذاب قبر برحق ہے۔ قبر کا جو عذاب ہے یہ برحق ہے، اس کا انکار کرنے والا جاہل ہے اور وہ گمراہ مبتلا ہے۔ لہذا عذاب قبر بھی ہوگا، قیامت بھی قائم ہوگی۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے اچھے اعمال کرنے والوں کو، اپنے دل کو سیدھا سادہ رکھنے والوں کو، اپنے دلوں میں اپنے ہر بھائی کے لیے ہمدردی، غمخواری، خیر خواہی رکھنے والوں کے لیے جنت ہے۔ اور اگر اسی دل میں کبر و غرور آ جائے، فخر آ جائے، لوگوں کو حقیر نظر سے دیکھنے کا جذبہ پیدا ہو جائے، تو پھر یہی دل ہمیں جہنم میں لے جانے کے لیے بھی کافی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو جو صفات ہمارے سامنے بیان کی گئی ہے، اللہ تعالی ایسی تمام بری صفات سے ہم تمام کو بچنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو ہر مسلمان بھائی کے لیے خیر خواہ ثابت ہونے والا بنائے۔ اللہ تعالی اپنی ذات سے ہمیشہ ہر کسی کو فائدہ پہنچانے والا بنائے۔ اللہ تعالی ہماری ذات سے کسی کو نقصان ہو، ایسی تمام چیزوں سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو صراط مستقیم پر چلائے۔ اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہ بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب۔